السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی تو سورۃ فاطر سے آج ہم درس نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو کیا پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں کو ہے، یعنی اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ اور یعنی جب بھی ہم اس درس کو سنیں تو ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید کی ہر آیت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، تو اس طرح سے مختصراً سب کو تو کور کرنا ایک بڑا لمبا کام ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ ہے کہ جو امیڈیٹلی ہمیں جگانے کے لیے امیڈیٹلی ہمیں فائدہ دیتی ہیں، میں وہ لے کر آتا ہوں۔ ویسے تو ہر آیت ہر وقت فائدہ دیتی ہے، ہر آیت میں خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے انسانوں، اے لوگو، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، پکا ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو اللہ کا وعدہ ہے یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں جتنا بھی اللہ کا وعدہ اور وہ حق کے طور پر آیا ہے، یہ روز آخرت کا، قیامت کا قائم ہونا ہے، اور قیامت یعنی آنے والی ہے، آ کر رہے گی، یہ پکی بات ہے، اور اس دن سزا اور جزا کا نظام بھی قائم ہوگا، یہ پکی بات ہے، یہ حق ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ندا لگا کر لوگوں کو، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پکا ہے، سچا ہے۔ تو جب اللہ کا وعدہ پکا اور سچا ہے اور وہ ہو کر رہنے والا ہے، تو پھر آگے ایک ہمیں پیغام دیا گیا ہے۔ تو پھر اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر اللہ نے فرمایا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ہاں، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں غافل نہ کر دے، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ ہاں، دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی نعمتوں کو استعمال کرو، یہ تمہارے ہی لیے ہیں، یہ انسانوں کے لیے اللہ نے بنائی تھی، انسانوں کے کام آنے کے لیے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ یاد رہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تمہیں غافل نہ کر دے، دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ پہلے پیغام دے دیا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، ہو کر رہنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، جزا اور سزا کا نظام قائم ہوگا۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی یہاں پر تم اس دنیا کی جو روشنی ہے، اس کی جو چمکتی ہوئی اور اس کی جو خوبصورت چیزیں ہیں، وہ تمہیں آخرت کے معاملے میں غافل نہ کر دیں، کہ کہیں تم یہ بھول جاؤ کہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، روز قیامت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو، یہ مت بھولو، اس دھوکے میں مت پڑو کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے۔ نہیں، دنیا میں زندگی گزارو، لیکن آخرت کو سامنے رکھ کر کہ ہم نے مرنا ہے اور روز قیامت جا کر ہم نے حساب دینا ہے۔ آج دیکھ لیں، دنیا کی اکثریت آخرت سے غافل ہے، مسلمانوں کی اکثریت بھی آخرت سے غافل ہے۔ دنیا کے انسانوں کی تو ہم نے کیا بات کرنی، آج کے اس دور میں 2024 میں جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی اکثریت آخرت سے غافل ہے۔ پاکستان کی بات کر رہے تو لگتا ہے کہ 90% ہی آخرت سے غافل ہیں، زبانی کلامی کہہ دیتے ہیں جی آخرت سے ویکھی جائے گی، یعنی دوسروں کے ساتھ مسئلہ پیش آئے، کسی دوسرے سے حق لینا ہو تو کہتے ہیں جی آخرت میں نپٹیں گے، اور جہاں اپنے معاملات ہیں وہاں آخرت یاد نہیں ہے۔ وہ بھی تم نے بھی تو آخرت میں حساب دینا ہے، صرف دوسرے سے لینا تو نہیں ہے، تم نے دینا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا حقیقی معنوں میں احساس ہمارے دلوں میں زندہ کر دے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہماری رہنمائی کرے کہ ہم واقعی روزانہ جو اپنی زندگی ہے وہ آخرت کو یاد رکھ کے گزاریں، آخرت کو یاد رکھ کے گزاریں کہ روز قیامت ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اپنے خیالات کا بھی حساب دینا ہے، اپنے نظریات کا بھی حساب دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہاں، غرور یہ مبالغے کا صیغہ آ رہا ہے، یعنی شدید قسم کا جو دھوکہ ہے وہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ پھر آگے اس غرور کی مزید ڈیفینیشن آئی کہ وہ اصل میں غرور ہے کیا؟ یہ غرور اصل میں کیا؟ وسوسہ، غفلت میں ڈال دینا، دھوکے میں ڈال دینا، فریب میں ڈال دینا، ڈیفرنٹ انداز سے آتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا آئی ہے کہ وہ اصل میں ہے کیا؟ ان الشیطان لکم عدو
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. ہاں یہ ہے وہ غرور، وہ دھوکہ جو تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو تمہیں بہکاتا ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں نا پیچھے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یعنی اللہ کے بارے میں تمہیں جو غرور ہے وہ تمہیں غافل نہ کر دے، وہ دھوکے میں نہ ڈال دے. غرور یہ اردو والا غرور نہیں ہے، یہ غرور مین خدا، دھوکہ، غفلت میں ڈال دینے والی چیز، وہ تمہیں اللہ کے معاملے میں غافل نہ کر دے. تو وہ اصل میں ہے کیا؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے شیطان. اور پھر اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. قرآن مجید واضح بتا رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اور کب سے دشمن ہے؟ جب سے آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تب سے وہ ہمارا دشمن ہے. وہ پہلے دن سے ہمارا دشمن ہے. وہ پہلے دن سے ہمارے خلاف چالیں چل رہا ہے. وہ دھوکہ دیتا ہے نا، غرور ہے اس کا غرور ہے، اس کے اندر خدا ہے، اور بڑی شدید قسم کا دھوکہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی اس نے دھوکے میں ڈال دیا، اما حوا کو بھی دھوکے میں ڈال دیا. تو وہ جب انہوں نے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو دھوکے میں ڈال دیا تو کیا وہ ہمیں چکر نہیں دے سکتا؟ ہمیں بھی چکر دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے معاملات میں، یعنی کافر انسان مسلم مومن کو دشمن ہے، لیکن شیطان دشمن ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، ہاں اسے اپنا دشمن سمجھو، اسے دشمن بنا لو، اسے دشمن سمجھو، اس بات کا اعتماد اور یقین کرو، یہ پکی بات ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے. اب اسے دشمن بنانے سے کیا مراد ہے؟ اسے دشمن سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں دنیا کے دھوکے کا تذکرہ کیا کہ دنیا تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، تمہیں دھوکے میں نہ رکھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دھوکہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر دے. پھر اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. یہی تو ہے اصل میں جو دھوکے میں رکھتا ہے. اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے کس معاملے میں دھوکے میں ڈالا؟ دنیاوی زندگی کے معاملے میں، کہ اس نے کہا کہ جی آپ کو میں ایسے درخت کی طرف لے چلتا ہوں جس کو کھانے کے بعد آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ کو موت نہیں آئے گی، یعنی آپ کی زندگی بہت لمبی ہو جائے گی. دنیا کی خواہش پیدا کی. شیطان یہی کرتا ہے، وہ آج بھی ہمیں دنیا کی طرف راغب کرتا ہے اور دنیا کے معاملات ہمارے سامنے سجا سوار کر لاتا ہے کہ یہ دنیا ہی اصل تمہاری زندگی ہے، یہی مزے کرو، آخرت واخرت کچھ نہیں ہے، بس یہی. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اصل میں وہ تمام لوگوں جن کو وہ بہکاتا ہے، وہ ان کو اپنا ساتھی بنا کر جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ سب جہنم میں چلے جائیں. یعنی اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، اور اس کے بعد سے تمام انسانیت، تمام انسانوں کا وہ دشمن ہے. اور وہ چونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ تو جہنم میں جانے والا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ وہ دھتکارا کیوں گیا، وہ سبب سمجھتا ہے کہ آدم علیہ السلام اس بات کا سبب ہے، انسان اس بات کا سبب ہے. اس لیے اس نے پہلے دن سے انسانوں سے دشمنی مول لے لی کہ میں ان کا دشمن ہوں اور میں ان کو وہیں لے کر جاؤں گا جو میرا ٹھکانہ ہے. یعنی چونکہ شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو پتہ ہے اس بات کا، اس لیے وہ تمام انسانوں کو وہاں لے جانا چاہتا ہے. اور اس کے لیے وہ بڑے بڑے چکر کھیلتا ہے. غرور فعول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ، شدید قسم کا فراڈ ہے، شدید قسم کا دھوکہ ہے. اب شیطان کو ہم جب دشمن بنا لیں، ہم جب اس کو دشمن سمجھیں، تو ہم اس کے اثرات سے کیسے بچیں گے؟ کیسے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم شیطان کے وار سے بچ سکیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مسلمان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ گناہ ہے کیا. اب ایک بڑا مسئلہ آج کی اس امت میں کھڑا یہ ہو چکا کہ بہت سے لوگ کسی بات کو گناہ نہیں سمجھتے. اب مثال کے طور پہ کوئی آدمی موسیقی کو، فلمیں دیکھنے کو، غیر محرم سے دوستی رکھنے کو، اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتا، تو وہ شیطان کے چال سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ پہلے تو اسے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ گناہ ہے. کوئی عورت یہ سمجھے، یہ بات اقرار کرے، یہ دل سے قبول کرے کہ ہاں میں پردہ نہیں کر رہی، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. میں بھویں نہیں بناتی، میں بھویں بنا رہی ہوں، یہ اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی ہے. مرد داڑھی نہ رکھے، اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کی نافرمانی ہے. مرد ٹخنے جو ہے وہ اپنے ننگے نہ رکھے، اس کو پتہ ہو کہ میرے نبی کی یہاں پر وعید کیا موجود ہے، آپ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے. یعنی گناہوں کا، اب کسی آدمی کو یہی نہ پتہ ہو کہ میں غیبت کر رہا ہوں، یہ کیا غیبت میں آتا بھی ہے یا نہیں،
جب تک گناہوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ گناہ ہوتا کیا ہے، گناہ ہے کیا، کون سی چیز گناہ میں آتی ہے، کون سی چیز نہیں آتی ہے، تو وہ شیطان کے دھوکوں سے کیسے بچے گا؟ شیطان کے دھوکوں سے تو بچنے کا سٹیپ تب آئے گا نا جب ہمیں گناہ معلوم ہو۔ اب وہ معلوم کرنے چاہتے نہیں ہیں، معلوم کرنے چاہتے ہیں تو وہی شیطان آ کر پھر ان کو ایسے مولویوں کو پیچھے لگا دیتا ہے جو ان چیزوں کے جائز ہونے کے دلائل دیتے ہیں یا ان چیزوں کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں۔ یہ جتنے مولوی نہیں ہے، اصل میں یہ مولوی نہیں ہے، یہ سو کالڈ اسکالرز ہیں جو شبہات پیدا کرتے ہیں، یہ سب شیطان کے ساتھی ہیں۔ جو قرآن مجید کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت اور احکامات کے بارے میں تعویلات گھڑ کر لائے اور اس سے ہٹا دے، تو یقین مانیے وہ شیطان کا چیلا ہے، چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہیں ہے، چاہے اس کے نام کے ساتھ مفتی کیوں نہیں لگا ہوا۔ جو آدمی بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہٹائے، تعویلیں دے، اس کے دنیاوی دلائل اور عقلی دلائل دے کر ہمیں اسے ہٹانا چاہے اور اپنا سوچ، اپنی مسلک، اپنی فطرت کو ہمارے اوپر نافذ کرنا چاہے، وہ اصل میں شیطان کا چیلا ہے اور شیطان ان سے کام لیتا ہے۔ پھر وہ آگے جب جو لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں وہ اسی کی مانتے ہیں۔ اب وہ جب تک گناہ سمجھا نہیں جائے گا تو مجھے بتائیے شیطان کے وار سے کیسے بچیں گے؟ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وہ جملہ ہے جس کے ذریعے ہم شیطان کے واروں سے بچ سکتے ہیں، اور کوئی جملہ نہیں ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہوگا بس۔ اسی لیے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ دیکھیں قرآن کریم ان دو صورتوں پر اینڈ ہو رہا ہے کیونکہ ان دو صورتوں کے اندر جو پیغام ہے اصل میں شیطان سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں اس کے سوا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور اللہ تعالی ہمارے دل سے ان وسوسوں کو دور کر دے اور شیطان کے وہ جو وسوسوں کے اثرات ہیں ہمارے دلوں پر وہ کمزور پڑ جائیں، اور یہ ذکر اللہ سے کمزور پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں وہ کمزور پڑتے ہیں۔ شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ نہ کسی مفتی کو چھوڑے، نہ کسی مولوی کو چھوڑے، نہ کسی مفسر کو چھوڑے، نہ محدث کو چھوڑے، وہ سب کے پیچھے ہے۔ وہ کسی کو نہیں چھوڑنے والا، وہ سب کے پیچھے رہتا ہے، اور وہ جتنا بندے کے پاس ایمانی طاقت، روحانیت ہوتی ہے، دینی علم ہوتا ہے، اتنا مضبوط شیطان وہ وہاں پر پوائنٹ کرتا ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ پھر طاقت کا مقابلہ طاقت سے کیا جاتا ہے، تو وہ اتنا ہی طاقتور شیطان بھیجتا ہے جو اس کو زیادہ پھنسانے کی کوشش کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان تمام معاملات سے۔ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں دشمن کے حوالے سے، لیکن برا نہیں منائیے گا، یہ حقیقت ہے جو اس میں جو بھی ہے کہ ہم بچپن سے پاکستان کے رہنے والے، ہم پاکستان میں بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھتے آ رہے انڈیا تمہارا دشمن ہے، انڈیا تمہارا دشمن ہے، اور پھر ہمیں میڈیا کے ذریعے ہر طرح سے ہمیں یہ بات بار بار بتائی گئی، انڈیا تمہارا دشمن ہے، انڈیا تمہارا دشمن ہے۔ یہی بات انڈینز نے بتائی کہ پاکستان تمہارا دشمن ہے، پاکستان تمہارا دشمن ہے، پاکستان تمہارا دشمن ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم انڈینز کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہو گئے کہ ہم یعنی پولیٹیکلی اور دفاعی طور پر اور ڈیفینسو طور پر ہم ان کی ہر چال پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں سے نقصان پہنچائے گا، کیونکہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں فائدہ تو نہیں دے سکتا، تو اگر یہ ہمیں سلام بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈین مسلمس، میں ایک انڈین مینٹلٹی کی بات کر رہا ہوں جو ہندوازم ہے اور جو ایک معاملہ ہے۔ میں اصل میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں یہاں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انڈیا کے بارے میں یعنی ہندوستان کے بارے میں میرے مسلمان سٹوڈنٹس اس بات کو نیگیٹو نہ لیں، ٹیک اٹ آن پازیٹیو سائڈ ٹو لرن اونلی، اس کو ایسا نہ سوچیے گا میں کچھ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو کیا ہے کہ وہ پاکستانی جو بچہ ہے وہ شروع سے ہی انڈیا کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ انڈیا سے نفرت کرنے لگتا ہے کہ اس کا نام بھی لینا نہیں پسند کرتا، اور انڈین ہر معاملے کو وہ بڑا سینسٹیولی دیکھتا ہے۔ بھائی اصل میں ہمیں ایک شیطان کے معاملے میں یہ کرنا تھا کہ اپنے بچوں کو شروع سے بتانا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ چالیں چلتا ہے، وہ تمہارے خلاف ہوتا ہے، وہ تمہیں یوں کرتا ہے، وہ تمہیں ایسے کرتا ہے، وہ تمہیں ایسے کرتا ہے، شیطان تمہارے ساتھ ایسے ہو کر آ سکتا ہے۔ دیکھ لیں آج انڈیا سے بچنے کے لیے، ہندوؤں سے بچنے کے لیے پاکستان کتنی دفاعی انداز اپناتا ہے، کتنے طریقے اپناتا ہے، کتنی چیزوں کو اپلائی کرتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ان پر یقین ہی نہیں ہے۔
یہ کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے نا، یہ ہمارے ساتھ چال چلے گا، اگر یہ ہمیں سلام بھی کرنے آ رہا ہے یا ہمیں ہاتھ بھی ملانے آ رہے ہیں تو یہ اس میں بھی ان کا دھوکہ ہوگا۔ یہ یقین کیسے بیٹھ گیا دل میں؟ کیونکہ بچپن سے ہم یہ ٹرانسفر ہوتی رہی، بات ٹرانسفر ہوتی رہی۔ سو سیم یہ کام اصل میں ہمیں شیطان کے ساتھ کرنا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ یہ والی نفرت، یہ والا انداز شیطان کے بارے میں اختیار کرتے۔ بچپن سے بتایا جاتا بیٹا شیطان دھوکہ دیتا ہے، بچہ پوچھے گا بابا کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ ایسے دھوکہ دیتا ہے، وہ یہ کام تم سے کروا سکتا ہے، وہ یہ گناہ تم سے کروا سکتا ہے۔ مصیبت ہے کہ ابا آپ وہ کام کرتا ہے، کیویں دسے کسی نو کہ بھئی بیٹا یہ کام نہیں کرنا؟ ابا آپ کہندا جا کے باہر دس دیو کہ جی میں گھر کوئی نہیں آئے گا۔ تو مسئلہ تو مصیبت ساری ہمارے اپنے اندر کھڑی ہوئی ہے کہ وہ پازیٹیو چیز جو یعنی ایک رول ماڈل کی کمی ہے۔ دیکھیں رول ماڈل ہم دیتے ہیں کتابی، ہم رول ماڈل دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں۔ بھئی رول ماڈل بن کر دکھانا گھر کے سربراہ کا کام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل کو اپنائے اور پریکٹیکلی آگے دکھائے، تب یہ رول ماڈل ٹرانسفر ہوگا۔ یہ رول ماڈل کتابی اور ساری ٹیکسٹ میں نہیں ہوگا، یہ پریکٹیکلی کر کے دکھانا پڑے گا۔ اصل میں ہم سارے پریکٹیکل میں مار کھا رہے ہیں، ہم سارے پریکٹس میں جو ہے نا مارے جا رہے ہیں، ہم عملی اقدامات نہیں کر رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں جمعے پہ تھا تو ایک جو جمعے کے خطیب ہیں انہوں نے بہت پیاری بات کی، میرے دل کو لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان آج ناکام اس لیے ہیں کہ ہمارا زبان اور ہماری عمل، ہمارے قول اور ہمارے عمل میں شدید ترین تضاد ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے عمل سے منہدم کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سامنے والا ہماری بات کا اعتبار نہیں کرتا، ہماری دعوت ہمارے اپنے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پریکٹیکلی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔